الحیات نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہے تو سرا جانا آقا آقا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک ساعتوں میں لاہور کی عظیم تاریخی مسجد جامع مسجد وزیر خان میں جمع ہے، اور اس کے نہایت ہی خوبصورت اور وسیع و عریض دالان میں ایک جم غفیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن معراج کی مناسبت سے موجود ہے۔ اس نہایت ہی خوبصورت اہتمام پر میں جامع مسجد وزیر خان کی انتظامیہ کو اور تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات کو اور اندرون لاہور پی 124 کی تحریک کے کارکنوں کو بالخصوص، اور اندرون لاہور اور اندرون دہلی گیٹ اور اس کے قرب و جوار کے باسیوں اور مکینوں کو صمیم قلب سے اس شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ جل مجدہ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ذات پاک آج کی مبارک اور سعید رات کی یہ گھڑیاں اور ان میں ہزارہا افراد کا جاگنا اور حضور علیہ السلام کے معراج پاک کا ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس رات کے انوار و تجلیات سے اور معراج پاک کی خصوصی برکات اور سعادات سے ہم سب کو بہرہ یاب فرمائے۔ بلا تمہید میں چند کلمات موضوع کی مناسبت سے تلاوت کی گئی آیہ کریمہ کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے دلوں کے برتن اس نور میں سے کچھ حصہ پا سکیں، جو نور آج کی رات کا
خاص نصیب ہے۔ یہ آیہ کریمہ آپ ہمیشہ بیان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سنتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کے تناظر میں چند اہم گوشوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ آیہ کریمہ کی ابتدا لفظ سبحان سے ہو رہی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر چند کہ یہ کلام قرآن مجید، یہ کلام الہی ہے، مگر خاص طور پہ وہ مقام قرآن مجید میں، ہر وہ مقام جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا، آپ کی کسی خاص شان اقدس کا بیان ہوگا، آپ کی مبارک ہستی کے کسی خاص حالت کا ذکر ہوگا، آپ کی سیرت طیبہ کے کسی پہلو کا بیان ہوگا، آپ کے خصائل حمیدہ کا ذکر ہوگا، اگر کہیں آپ کے حسن اخلاق کا ذکر ہوگا، آپ کی کسی فضیلت اور کسی کمال کا ذکر ہوگا، کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی مناسبت سے آپ کے کسی کمال کا بیان ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں اور آیات مقدسہ میں جو الفاظ استعمال ہوں گے، ایک ایک لفظ جہاں کلام الہی ہے، وہاں یاد رکھ لیں وہ ایک ایک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس باب میں، اس مضمون میں، اس پہلو میں آپ کی خاص شان کو آشکار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لفظ حضور علیہ السلام کی اس خاص کیفیت کو اور شان کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آپ اس الفاظ اور آیات کے آئینے میں حضور علیہ السلام کی شان اقدس کی عظمت کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ نقطہ دوبارہ توجہ سے سمجھیں۔ ایک تو وہ پورا مقام ہے، وہ پوری آیت ہے جو ایک حضور علیہ السلام کی شان اقدس کا مضمون بیان کر رہی ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے اندر ایسا برگزیدہ رسول آ گیا جو تمہیں میں سے ہیں، اور جو تکلیف تم پر وارد ہوتی ہے وہ ان پر شاق گزرتی ہے، اس تکلیف کا درد اور رنج و الم وہ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر۔ تکلیف تمہاری ہوتی ہے، اس کا رنج انہیں ہوتا ہے، اس کا درد انہیں ہوتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی، تمہاری خیر خواہی، تمہاری بہتری اور تمہاری اچھائی کے لیے ہر وقت کوشاں اور حریص رہتے ہیں، خواہش مند رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بڑے رؤوف اور بڑے رحیم، سراپا رافت اور رحمت کا پیکر ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک تو وہ پورا مضمون ہے جو حضور علیہ السلام کی سیرت پاک، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا اخلاق، آپ کی ہستی پاک کی کسی خاص خوبی کا ذکر اس پورے مضمون میں ہو رہا ہے۔ ایک تو اس آیت کریمہ کا پورا مضمون ہو گیا جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہاں حضور علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر ہے، آپ کی شان رحمت کا ذکر ہے،
شان رافت کا ذکر ہے، امت کے ساتھ قریبی رشتے اور تعلق کا ذکر ہے، امت کے اوپر آپ کی غیر معمولی مہربانیوں کا ذکر ہے۔ یہ تو پورا مضمون ہو گیا نا۔ اب یہاں میں ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں، وہ ایک نئی بات ہے، وہ ایک نئی بات ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کا گوشہ بھی نیا ہے، نیا گوشہ ہے، اور یہ کتابوں میں نہیں ملے گا۔ میں حاضرین محترم آپ یاد رکھ لیں، میں جس بات کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، اس کے بعد آپ زندگی ساری گزار دیں، لاکھ کتاب پڑھ لیں، وہ نہیں ملے گا۔ 1,00,000 کتاب اٹھا لیں۔ یہ نقطہ سمجھ لیں، جو کہہ دیا کتابوں میں نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا، ساری زندگی گزار دیں، لاہور سے چلیں اور عرب کی دنیا چھان کے کتابیں لے آئیں، وہ نہیں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ صرف اللہ کے قرآن میں ملے گا، صرف اللہ کے قرآن میں ملے گا، اور بس جس کو جتنی خیرات وہ چاہے قرآن عطا کر دے۔ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے توڑ لیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن خیرات نہیں دیتا، ہمیں قرآن خیرات نہیں دیتا۔ اس لیے میں جو ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں وہ ایک نیا نقطہ ہے، اور قرآن مجید کے معارف اور علوم کے باب میں ایک نیا مضمون۔ پہلی بات میں نے کر دی، آپ کہیں گے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ایک مقام آیا قرآن مجید میں، فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن یقیناً اے محبوب آپ کو مقام محمود پر قائم فرمائیں گے۔ پتہ چل گیا کہ اس میں حضور علیہ السلام کی شان شفاعت کا اور اس کرسی شفاعت کا ذکر ہے جس پر قیامت کے دن آقا علیہ السلام کو بٹھایا جائے گا۔ ایک مضمون آ گیا نا اس میں۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ایک آیت پڑھی، اس میں بیان آ گیا کہ یہ رسول ایسے رسول ہیں جو ہمارے اوپر، لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں کتاب کا علم عطا کرتے ہیں، انہیں حکمت اور دانائی کا خزانہ عطا کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ نہیں جانتے ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے نظام تعلیم و تربیت کی بات ہو گئی، نظام تعلیم و تربیت، یہ مضمون آ گیا پورا۔ آپ نے ایک آیت پڑھی، اس آیت نے 1 یا 2 یا 4 یا 5 مضامین بیان کر دیے، آپ سمجھ گئے۔ معراج کے باب میں آپ نے آیت پڑھی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور بالآخر اس سے بھی کم رہ گیا۔ آپ نے ایک آیت پڑھی، اس سے آپ کو یہ مضمون پتا چلا کہ شب معراج حضور علیہ السلام کو کتنا قرب عطا ہوا، اللہ کے حضور کتنا اور کتنے عظیم مقام قرب تک آقا علیہ السلام جا پہنچے۔ ایک مضمون ہو گیا نا۔ بس میں نے یہ چند مثالیں دی آپ کو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے حبیب، یہ جو اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ نرم دل ہیں، یہ اس نرم دلی کی برکت ہے کہ نہ آپ کی زبان میں سختی ہے، نہ آپ کے مزاج میں درستی ہے، اور جو آپ کو سنتا ہے آپ کے قریب آتا چلا جاتا ہے، اور جو آپ کو دیکھتا ہے آپ پر واری واری ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، اگر آپ کے مزاج میں تلخی ہوتی، زبان میں تلخی ہوتی، تو یہ جو ارد گرد عاشقوں اور غلاموں کا ہجوم جمع رہتا ہے یہ چھٹ گیا ہوتا، لوگ بھاگ گئے ہوتے ڈر کے مارے۔ مگر دیکھیں جو آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے،
یہ ایک آیت پڑھی، آپ کو ایک مضمون معلوم ہو گیا کہ اس میں حضور علیہ السلام کی نرم گوئی کا ذکر ہے، حسن مزاج کا ذکر ہے، حسن اخلاق کا ذکر ہے، شفقت اور محبت اور نرمی کا ذکر ہے جو لوگوں پر ہے، اس لیے لوگ آقا کی بارگاہ کی طرف کھچے کھچے چلے آتے ہیں۔ مضمون معلوم ہو گیا نا؟ بس اب میں نے اتنی مثالیں دے دی یہ نکتہ سمجھانے کے لیے کہ ایک آیت کریمہ آقا علیہ السلام کی شان میں ایک مضمون بیان کر دیتی، یا بعض میں زیادہ مضمون ہوتے ہیں، 5-10 مضمون ہوتے ہیں، 10 مضمون بیان کرتی۔ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب اس بات کو ایک طرف رکھ دیں، اب پھر وہی بات جس کا میں نے کہا وہ نئی بات کہنا چاہتا ہوں جو کتابوں میں، یہ پہلا حصہ یہ تو ہر جگہ ہے، یہ جو ابھی تک بیان کیا یہ تو ہر جگہ آپ پڑھتے ہیں۔ اب جو نئی بات ہے اس کو توجہ سے سنیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ مضمون حضور علیہ السلام کی شان اقدس کا جو اس آیت کریمہ میں اور اس مقام پر بیان ہوا، اس کے لیے اللہ پاک نے اس مضمون کے بیان کے لیے اپنی آیتوں میں الفاظ استعمال کیے۔ الفاظ چنے نا، الفاظ ملے تو آیت بنی، اور آیت میں مضمون بنا۔ تو ایک ایک لفظ اللہ پاک نے جو بیان فرمایا وہ اپنے معنی کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کی کسی شان کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی کسی صفت کی نشاندہی کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کی کسی خاص حالت کی نشاندہی کر رہا ہے، آپ کی کسی خاص کیفیت کی نشاندہی کر رہا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کے کسی خاص انداز کو سمجھا رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ ہر لفظ کسی نہ کسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب میں یہ نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی 2 حیثیتیں، بولیے، اس لفظ کی 2 حیثیتیں۔ ایک حیثیت یہ کہ وہ لفظ قرآنی آیت کا کلام الہی ہے، ایک ہی حیثیت کہ وہ لفظ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دوسری حیثیت یہ کہ وہ کلام الہی ہو کر وہ ہر لفظ آقا علیہ السلام کی کسی نہ کسی شان کے اعتبار سے آئینہ مصطفیٰ ہے۔ وہ لفظ کلام الہی ہے، ادھر اس طرف دیکھیں تو وہ آئینہ حالت مصطفیٰ ہے، آئینہ خصلت مصطفیٰ ہے، آئینہ کیفیت مصطفیٰ ہے، آئینہ رنگ مصطفیٰ ہے، آئینہ ڈھنگ مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام کی جس شان کا بیان ہو رہا ہے اس شان کی خاص خصلت اس لفظ کے آئینے کے اندر چمکتی نظر آ رہی ہوگی۔ وہ لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے آپ جو اس کے اندر اترتے چلے جائیں گے، اس لفظ کے معانی کے سمندر میں غوطہ لگاتے چلے جائیں گے، آقا علیہ السلام کی عظمت کے نئے سے نئے رنگ اجاگر ہوتے چلے جائیں گے، نئی سے نئی کیفیت اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ لفظ وہی ایک ہے، لفظ وہی ایک ہے۔ اس لفظ کو آپ دیکھیں گے تو شان مصطفیٰ کا کوئی اور رنگ نظر آئے گا، اس لفظ کو میں دیکھوں گا شان مصطفیٰ کا کوئی اور رنگ نظر آئے گا، اسی لفظ کو داتا گنج بخش دیکھیں گے شان مصطفیٰ کا اور رنگ نظر آئے گا، اس کو سرکار غوث العظم دیکھیں گے شان مصطفیٰ کا کوئی اور رنگ نظر آئے گا، اسی کو ویسے کرنی دیکھیں گے کچھ اور نظر آئے گا، اس کو علی شیر خدا دیکھے گا، ابو بکر صدیق دیکھے گا کچھ اور نظر آئے گا، اس لفظ کو مصطفیٰ دیکھے گا کچھ اور نظر آئے گا، خدا دیکھے گا کچھ اور نظر آئے گا۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے، اب یہ جو مولویوں کے جھگڑے ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، یہ جو فرقہ بازی ہے اور حضور علیہ السلام کی شان پر اعتراضات ہیں،
اور آقا علیہ السلام کی شان پر چہمے گویاں ہیں، اور آقا علیہ السلام کی شان کی نسبت طرح طرح کی باتیں ہیں، اور پھر جھگڑے ہیں، پھر مناظرے ہیں، پھر ایک دوسرے پر فتوے ہیں۔ یہ ساری فتویٰ بازی اور جھگڑوں کی حقیقت اسی بات میں نظر آ جائے، اس لیے کہ وہ جو دیکھ رہا ہے جب اس لفظ کو، اسے کچھ اور نظر آ رہا ہے، اور جب یہ نگاہ دیکھ رہی ہے اسی لفظ کو، اسے کچھ اور نظر آ رہا ہے، اسے کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ تو اس لفظ کو دیکھنے والے، اس لفظ کو سننے والے، اس لفظ کو پڑھنے والے، پھر اس لفظ کے اندر تکنے والے، اس لفظ کے اندر، اس لفظ کے آئینے میں تکنے والی نگاہیں چونکہ جدا جدا ہیں، اس لیے جلوے بھی، معانی بھی، معارف بھی جدا جدا نظر آتے ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی ہے، اس کو ابو جہل اور ابو لہب بھی سن رہا ہے، اور اس کو ابو بکر و علی بھی سن رہا ہے، اسے کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، انہیں کچھ اور سمجھ آ رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اسی قرآن کی مثالیں، کئی انہی قرآن کی مثالوں کو پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، کئی انہی کو پڑھ کے ہدایت پا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ قرآن ان سے سمجھو جنہیں اچھا نظر آتا ہے، جن کی بینائی اچھی ہے، جن کی بینائی اچھی ہے، اچھا نظر آتا ہے۔ ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا، میں کالج میں، تو اس زمانے میں ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی ہماری، تو ڈیبیٹس میں لڑکے یہ شعر پڑھتے تھے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تو یہ نظر نظر کی بات ہے اور سمجھ سمجھ کی بات ہے۔ اب اس اصول کو اگر آپ نے ذہن نشین رکھ لیا تو اب اس آیت کریمہ پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی، آپ کا معجزہ معراج بیان کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس نے بات ذکر مصطفیٰ کی شروع کہاں سے کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات، وہ ذات پاک۔ اب اس سبحان میں اشارہ تقدیس، اشارہ بولیے پاکیزگی کا اشارہ ہے۔ تو ایک تو یہاں تقدیس اس کی اپنی ذات کی ہوئی نا، کہ اس کی ذات ہر کمی کمزوری سے پاک ہے، مگر چونکہ ذکر اس نے سبحان کا اپنی شان تقدیس کا شان مصطفیٰ کے ضمن میں کیا ہے، شان مصطفیٰ کے ضمن میں کیا ہے، لہذا اس سبحان کے آئینے میں جہاں تقدیس خدا ہے وہاں تقدیس مصطفیٰ بھی۔ اس لفظ سبحان کے آئینے میں جہاں تقدیس خدا ہے وہاں تقدیس مصطفیٰ بھی۔ اس کی تقدیس اس کی شان کے لائق ہے، اور آقا علیہ السلام کی تقدیس آقا کی شان کے لائق ہے۔ تو جب اس سبحان کے آئینے میں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، اس نے جب اپنی پاکیزگی کا بیان کیا اور وہ چیزیں جو اس کی شان کے لائق نہیں اپنی ان سے برات کر دی، اپنا ان سے پاک ہونا بیان کر دیا، اپنا ان سے مبرہ اور بلند و بالا ہونا بیان کر دیا، تو اسی لفظ کے آئینے میں چونکہ یہ لفظ بیان شان مصطفیٰ میں وارد ہوا تھا، بیان عظمت مصطفیٰ میں وارد ہوا تھا، بیان معجزہ مصطفیٰ میں وارد ہوا تھا، تو جب اسی لفظ سبحان کے آئینے میں جہاں اس کی تقدیس نظر آ رہی تھی وہاں اسی کی تقدیس کے فیض سے تقدیس مصطفیٰ کا ریفلیکشن بھی نظر آ رہا تھا۔
تو ارشاد ہو رہا ہے پاک ہے وہ ذات ان چیزوں سے پاک ہے جن سے الوہیت کا پاک ہونا ضروری. الوہیت جن چیزوں سے پاک ہو جائے تو وہ شان خدا کو اجاگر کرتی ہے. تو اسی طرح سبحان، وہ تقدیس جب ذات مصطفیٰ کو پہنچی اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں وارد ہوئی تو تقدیس پاکیزگی کہتے ہیں. کسی شخصیت کا، کسی وجود کا، کسی ہستی کا ان چیزوں سے پاک ہو جانا جو چیزیں اسے گھٹیا بناتی ہیں، جو چیزیں اسے کمتر بناتی ہیں، جو چیزیں اسے ناپاک بناتی ہیں، جو چیزیں اسے اونچے مقام سے نیچے گراتی ہیں. جو آپ ان علائق سے پاک ہوتے چلے جائیں ان کو علائق بدنیہ بھی کہتے ہیں، ان کو نقائص ناسوتیہ بھی کہتے ہیں، ان کو علائق بشریہ بھی کہتے ہیں، انہیں علائق مادیہ بھی کہتے ہیں. وہ بدن کے حجابات بھی ہیں، وہ بشریت کے پردے بھی ہیں، وہ نفس اور نفسانیت بھی ہے، وہ شہوت و شہوانیت بھی ہے، وہ مادہ اور مادیت بھی ہے، وہ ناسوت اور ناسوتیت بھی ہے. انسان چونکہ اس دنیا میں ہے لہذا اس کے وجود میں مادہ بھی ہے، اور مادہ ہونے کے ناطے مادیت بھی ہے، اور مادیت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. بشریت ہے، بشریت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. ناسوتیت ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. نفس ہے انسان میں، اس سے نفسانیت ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. آپ بات تو سمجھ گئے نا، تقاضے ہیں نا. جب اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام کے لیے انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں اس گارے سے، بجتی مٹی سے، بودار سیاہ گارے سے پیکر بشریت بنا رہا ہوں. فرشتوں کو کہا پیکر بشریت بنا رہا ہوں. تو اللہ پاک نے جب فرمایا کہ میں بشریت کا ایک پیکر ان چیزوں سے بنا رہا ہوں تو فرشتے سمجھ گئے کہ جو پیکر ان چیزوں سے بنے گا اس کے اندر یہ خصلتیں ہوں گی. یہ جب آپ نام لیں گے پانی کا کیا تو اتنی بات تو سمجھ میں آئے گی نا کہ یہ گیلا کرتا ہے، یہ گیلا کر دیتا ہے. جب آپ نام لیں گے مٹی کا اور کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، اتنی تو سمجھ آئے گی نا کہ میلا کر دیتی ہے. میری بات سمجھے؟ جب آپ نام لیں گے آگ کا اور سمجھ آئے یا نہ، اتنا تو سمجھ آئے گا نا کہ جلا دیتی ہے. آپ نام لیں گے چینی کا، مٹھائی کا اور سمجھ آئے یا نہ، اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ منہ کو میٹھا کر دیتی ہے. تو جب آپ ایک چیز کا نام لیتے ہیں تو کم سے کم علم والا بھی اس کی کچھ خصلتیں تو جانتا ہے، تو دھیان فوری اس کے تقاضوں کی طرف اور اس کی خصلتوں کی طرف چلا جائے گا. جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں اور اس چیز سے بنا رہا ہوں، اس کا خمیر ان چیزوں سے تیار کر رہا ہوں، تو فرشتے تو جانتے تھے کہ جب پیکر بشریت ان چیزوں سے مل کر بنے گا تو اس میں تو یہ خصلت بھی ہوگی، پھر اس میں یہ خصلت بھی ہوگی، پھر اس میں یہ بات بھی ہوگی، اس میں یہ بات بھی ہوگی، اور وہ ساری خصلتیں مل کر اس شخصیت کا کردار ایسا بنے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہی وجہ تھی جب اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو یاد ہے آپ کو فرشتے اچانک کیا بولے؟ فوری طور پہ بولے تھے کہ نہیں؟ بھئی بولیے. بولے تھے. کیا بولے تھے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، باری تعالیٰ تو اپنا خلیفہ اور نائب ایسے شخص کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، جو قتل و غارت کرے گا، جو خون بہائے گا، ایسے کو بنا رہا ہے. اب بولیے آدم علیہ السلام نے اس سے کسی کو قتل کر لیا تھا؟ بتائیں نا. ابھی تو وہ بنائے جا رہے تھے، ابھی تو زمین پر ان کا وجود ہی نہیں آیا تھا، ابھی تو ان کی زندگی کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا. فرشتے کہاں سے جان گئے؟
کہ ایسے کو بنا رہا ہے جو قتل و غارت گری کرے گا، جو خون بہائے گا، جو فساد مچائے گا؟ ابھی کچھ دیکھا تھا انہوں نے جی؟ تو یہ قیاس کہاں سے کر لیا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جنات کی مخلوق آباد ہوئی تھی اور جنات نے ایسا کچھ کیا تھا، اس سے اندازہ لگایا۔ میں اتفاق نہیں کرتا، میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ ملائکہ ہیں، اتنے سمجھدار تو ہیں کہ جنات جنات ہیں اور انسان انسان ہے۔ اللہ پاک نے جنات کو کبھی اپنا نائب اور خلیفہ نہیں فرمایا تھا، اب فرما رہا تھا کہ میں اسے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو بلا وجہ جنات پر کیوں قیاس کرتے؟ بنا رہا ہے اللہ اپنا خلیفہ، اپنا نائب، جسے اللہ اپنا نائب کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے۔ فرشتے اس کی نسبت سوال کر رہے ہیں، باری تعالیٰ اس کو نائب بنا رہا ہے جو خون بہائے گا، جو قتل و غارت گری کرے گا، جو فساد کرے گا۔ تو یہ کیسے پتا چلا؟ وہ پتا چل گیا کہ اللہ پاک یہ علم ان کے وہ پہلے عطا فرما چکا تھا کہ میں یہ پیکر بشریت اس چیز کے ملاپ سے بنا رہا ہوں، اس چیز کے ملاپ سے۔ یعنی حلوائی نے کہہ دیا کہ میں نے اس میں میدا ڈال دیا ہے، اس میں چینی ڈال دی ہے، اس میں شیرہ بن گیا ہے، اس میں یہ ڈال دیا ہے، کشمش ڈال دی ہے، اور اس کے بعد یہ جلیبی بن جائے گی۔ اب جب اس نے اجزاء بتا دیے، یہ ڈال دیا، تو کچھ سمجھ آ جاتی ہے نہیں کہ یہ میٹھی ہوگی یا کڑوی ہوگی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جب چینی ڈال دی، شہد ڈال گیا، تو پھر میٹھی ہوگی نا۔ جب بتا دیا اس خمیر میں یہ ڈال رہا ہوں اور ان چیزوں کو ملا کر پیکر بشریت بنا رہا ہوں، تو فرشتے سمجھ گئے کہ جب اس کے پیکر میں یہ چیزیں ہیں تو ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ یقیناً جو شخصیت وجود میں آئے گی وہ خون بھی بہائے گی، اس کو غصہ بھی آئے گا، لڑائی بھی ہوگی، آپس میں ٹکرائے گی بھی، قتل و غارت بھی ہوگی، خون بھی بہے گا، فساد بھی ہوگا۔ تو وہ خمیر بشریت کے اجزاء اور ان کی خصلتوں کو اور خواص کو جان کر سمجھ گئے۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ لہذا بشریت کے پیکر میں کچھ خصلتیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بشریت ہو، مادیت ہو، انسانیت ہو، تو کچھ چیزوں کا لازماً اس کے اندر ہونا ضروری ہے، لازماً اندر ہونا ضروری ہے۔ اور جب وہ چیزیں سر اٹھاتی ہیں تو وہ بشر کو نیچے گرا دیتی ہیں، وہ چیزیں جب زور پکڑتی ہیں تو بشر کو نیچے گرا دیتی ہیں۔ اب رب کائنات فرما رہا ہے، میرے محبوب لوگوں کو بتا دو، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ آگے بعد میں آتے ہیں تو وہ جس پاکیزگی کا ذکر کر کے اپنی قدوسیت کا بیان فرما رہا ہے، وہاں اس سبحان کے آئینے میں مصطفیٰ کا پاک ہونا بھی بیان فرما رہا ہے۔ اسی کے آئینے میں یہ اس کی قدوسیت کا فیض ہے، یہ اس کی سبحانیت کا فیض ہے، یہ اس کی پاکیزگی کا فیض ہے، جو وجود مصطفیٰ کو منتقل ہو رہا ہے، جو ذات مصطفیٰ کو منتقل ہو رہا ہے۔ فرما رہا ہے لوگوں، جہاں وہ ذات پاک ہے اپنی شان کے لائق، مجھے اپنے سبحان ہونے کی قسم، وہاں یہ ذات بھی پاک ہے اپنی شان کے لائق۔ جہاں میں پاک ہوں اپنی شان کے لائق، جان لو وہاں یہ ذات بھی پاک ہے اپنی شان کے لائق۔ اس لیے عظمت مصطفیٰ کا ذکر شان سبحانیت سے کر رہا ہوں، پاک ہونے سے کر رہا ہوں۔ تو جب آقا علیہ السلام کو لفظ سبحان کے آئینے میں آقا کی پاکیزگی کو دیکھا تو لفظ سبحان یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہاں اس ذات کی پاکیزگی کی قسم جو لے گئی، یہاں اس ذات کی پاکیزگی کی قسم جو لے جانے کے قابل ہوئے، وہ لے گیا، اس لیے وہ لے گیا اس لیے کہ وہ لے جانے کے قابل تھا، اور اسے لے جایا گیا
اس لیے کہ یہ لے جائے جانے کے قابل تھا، وہ اپنی ذات میں سبحان تھا اور یہ اپنی ذات میں پاک تھا، وہ اپنی شان میں پاک تھا، یہ اپنی شان میں پاک تھا۔ وہ کمزوری سے پاک تھا اس لیے لے جا رہا تھا، اور یہ کمزوریوں سے پاک تھا وجود، اس لیے اسے مکان سے لامکان تک لے جایا جا رہا تھا۔ اس لیے فرمایا وہ جو بات فرشتوں نے کی تھی، فرشتوں نے کی تھی، اس حوالے سے فرمایا یہ جو پیکر بشریت ہے، یہ جو پیکر ناسوتیت ہے، یہ جو پیکر انسانیت ہے، اس پورے کے پورے پیکر کو لے گیا ہوں، اور چونکہ لے جانا تھا قاب قوسین کے مقام پر، لے جانا تھا او ادنا کے مقام پر، اگر تو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانا ہوتا تو پاکیزگی کی ایک حد ہوتی، اس سے گزارا چل جاتا۔ اگر مسجد اقصی سے صرف آسمانی کائنات تک لے جانا ہوتا تو مزید پاک کر لیتے، اس کی حد ہوتی، گزارا چل جاتا۔ اگر آسمانوں سے عرش معلی اور سدرۃ منتہا تک لے جانا ہوتا تو اتنا پاک کرتے جتنے فرشتے پاک ہوتے ہیں، اتنا پاک کرتے جتنے ملائکہ پاک ہوتے ہیں، تاکہ ملائکہ کی کائنات سے گزر سکے، اتنا پاک کیا جاتا جتنا جبرائیل پاک ہوتا ہے، تاکہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتا۔ خدا کی قسم اگر سدرۃ المنتہا تک جانا ہوتا تو اتنی پاکیزگی کافی تھی، مگر نہیں، لے جایا جا رہا تھا جہاں جبرائیل رک گیا، عرش پیچھے رہ گیا، سدرۃ المنتہا پیچھے رہ گئی، ملائکہ رہ گئے، جبرائیل رہ گیا۔ فرمایا محبوب یہ سارے رہ گئے، تو مکہ کو چھوڑ لا مکہ میں آ، اوپر آ۔ اوپر آنے کے لیے باری تعالیٰ اب اتنی پاکیزگی چاہیے جو لا مکہ میں جانے کے قابل بنا سکے، اتنی پاکیزگی چاہیے جو لا مکان میں لے جانے کے قابل جا سکے۔ فرمایا محبوب سنا نہیں، میں نے قسم کھائی ہے سبحان الذی، جتنا میں پاک ہوں میری ذات کے تقاضے کے مطابق، محبوب اتنا تو پاک ہے تیری شان کے تقاضے کے مطابق۔ انبیاء بھی پاک تھے، انبیاء پاک تھے، ان سب پاک انبیاء کو مسجد اقصی میں کھڑا کر دیا۔ مسجد اقصی میں ان کو بھی شان سبحان کا حصہ ملا تھا، مسجد اقصی میں کھڑا کر دیا۔ فرمایا محبوب تو ان کا امام ہو جا، امامت کروا لی، انبیاء کے وجود وہیں رہ گئے۔ فرمایا محبوب آگے چل، ملائکہ کی کائنات آ گئی، سدرۃ المنتہا اور عرش معلی آ گیا، اور ایک سٹیج، ایک مقام وہ آیا کہ جب پاکیزگی، طہارت اور نورانیت میں سب سے طاقتور، تمام ملائکہ سے طاقتور، کس میں طاقتور؟ پاکیزگی میں، طہارت میں، نور میں، نورانیت میں، توانائی میں، نورانیت میں سب سے طاقتور جبرائیل امین، وہ فرشتہ جو اللہ کی وحی اٹھا کے لاتا ہے، جو اللہ کا کلام لے کر آتا ہے، اس سے بڑھ کے بھی طاقت کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھے نہیں بات کا؟ اس سے بڑھ کے بھی طاقت کا کوئی اندازہ؟ جو اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام لے کر آتا ہے۔ ایک مقام آیا کہ جبرائیل بھی رک گئے، یعنی ان کی پاکیزگی بھی، لطافت بھی، نورانیت بھی جواب دے گئی۔ فرمایا محبوب نے جبرائیل آگے آؤ،
عرض کیا حضور جتنی پاکیزگی، طہارت، لطافت، نورانیت اور طاقت جتنی اللہ نے مجھے دی تھی بس یہاں تک پہنچ سکتا ہوں، اس سے آگے جانے کی طاقت نہیں۔ تو آقا نے پوچھا باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا محبوب ہر کسی کو سبحان کا فیض ملا ہے، پر جو فیض تمہیں ملا ہے اس کی جھلک بھی پا کوئی نہیں سکتا۔ تو آقا کو لامکان میں لے گئے تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے جانے میں اتنی طاقتور تھی، لے جانے میں ہر کمزوری سے پاک تھی، لے جانے کی شان کے لائق تھی۔ اور سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے جائے جانے میں اتنی پاک تھی، جو لے جائے جانے میں اس طاقت کی حامل تھی، جو لے جائے جانے میں اس طہارت کی حامل تھی، لے جائے جانے میں اس لطافت کی حامل تھی، اس روحانیت کی حامل تھی، اس نورانیت کی حامل تھی۔ بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ نور کی دنیا تو سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو گئی، بشریت کی دنیا مسجد اقصیٰ پہ ختم ہو گئی، مسجد اقصیٰ پہ ختم ہو گئی، نور کی دنیا سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو گئی۔ اب اس سے آگے اب سبحان کا فیض خاص تھا، سبحان کا فیض خاص تھا، آگے لے جایا گیا۔ محبوب تمہیں اتنا پاک کیا گیا ہے بشری علائق سے، ہائے ہائے، مادی علائق سے، ناسوتی علائق سے، کمزوریوں سے، ان کمزوریوں خسرتوں سے جنہیں دیکھ کر فرشتوں نے انگلی اٹھائی تھی۔ فرمایا فرشتوں پیکر بشریت پر سوال کی انگلی اٹھانے والوں، تمہارا سوال تھا، آج اس کا جواب ہے۔ وہ تمہارا سوال تھا، آج اس کا جواب ہے۔ تو نے پوچھا تھا یہ نائب کیسے؟ اس وقت میں نے جواب نہیں دیا تھا، فرمایا تھا اور کئی باتیں ہیں جو تمہیں معلوم نہیں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہی کچھ کہا تھا نا۔ آج جواب کانوں سے سن لو، آنکھوں سے دیکھ لو۔ جن چیزوں کی وجہ سے تم کہہ رہے تھے یہ کرے گا یہ کرے گا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا وجود بھی ہے جو ان ہر چیزوں سے پاک ہے اور ہر شے سے پاک ہو کر پھر بھی بندہ ہے، ہر شے سے پاک ہو کر پھر بھی بندہ ہے۔ تو اتنا پاک کر دیا کہ لا مقام میں جا رہا ہے، پھر لا مقام میں جا کر ثم دنا، پھر مقام دنا آتا ہے، سبحان، پھر پاک ہے وہ ذات، پھر اس کو اتنا پاک کیا ہے کہ وہ مقام دنا پہ فائز ہونے کے بھی قابل ہے۔ ثم دنا، پھر فتدلا، پھر یہ جلوہ قریب ہوا، وہ جلوہ فیض یافتہ سبحان۔ ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب آیا، ادھر سے جلوہ سبحان قریب آیا، ادھر سے فیض یافتہ سبحان قریب آیا، پھر یہ قریب، پھر وہ قریب، اتنا پاک کیا کہ وہ اس جلوے کے قریب ہونے کے قابل ہو گیا۔ پھر سبحان الذی، اتنا پاک کیا فکان قاب قوسین، پھر اتنا پاک کیا کہ یہ جلوہ حسن، یہ جلوہ نور، یہ جلوہ حقیقت، یہ جلوہ محمدیت اس جلوہ الوہیت کے اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کو اتنا پاک کر دیا گیا علائق مادیہ سے، علائق بشریت سے، علائق ناسوتیت سے، اتنا پاک کر دیا۔ ارے فرشتوں میں بھی کچھ علائق تھے، فرشتوں میں بھی کچھ علائق تھے، تبھی تو سدرۃ المنتہا سے آگے جا نہ سکے۔ اگر وہ تمام علائق سے پاک ہوتے تو وہ بھی لامکان میں جاتے۔ اگر وہ تمام علائق نورانیت بھی ہوتے ہیں، آپ کو کیا خبر، صرف علائق مادیت کے نہیں ہوتے، علائق نورانیت کے ہوتے ہیں، آپ کو خبر نہیں۔
حجابات اور پردے صرف بشریت کے نہیں ہوتے، پردے نورانیت کے بھی ہوتے ہیں. نور بھی پردہ بن جاتا ہے. جسم کے بھی پردے ہوتے ہیں، قلب کے بھی پردے ہوتے ہیں، روح کے بھی پردے ہوتے ہیں، سر کے بھی پردے ہوتے ہیں، مادہ کے بھی پردے ہوتے ہیں، ارے نور کے بھی پردے ہوتے ہیں، روحانیت کے بھی حجابات ہوتے ہیں. اولیاء سے پوچھو جو حجابات سے گزرے، جو نہ کبھی گزرے نہ گئے نہ آئے، انہیں کیا خبر؟ وہ صرف لاٹھی چلائیں گے نا، نہ کہیں گئے نہ آئے. جو کبھی اندرون ہی نہیں آیا اسے کیا پتا اندرون کیا ہے اور بیرون کیا ہے. اندرون والا جو کبھی دہلی دروازے سے باہر گیا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے سارا لاہور ہی ہے، لاہور ہی لاہور ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ تو سارا لاہور ہی لاہور ہے. جو اندرون سے باہر گیا ہی نہیں اور جو بیرون رہتا ہے وہ کہتا ہے سارا لاہور یہ ہے. اس کو پکڑ کے اندرون لاؤ، پتہ چلے صرف یہ نہیں یہ بھی ہے. اندرون والے کو پکڑ کے بیرون باہر لے جاؤ، پتہ چلے لاہور صرف یہ نہیں کچھ اور بھی ہے. جو مکان سے باہر گیا نہیں اسے کیا خبر کہ کوئی لامکان بھی ہے. جو علائق میں ہے اسے کیا خبر کہ کوئی ورائے علائق بھی ہے. تو بشریت کے علائق ہیں، اس لیے بشریت اوپر نہیں جا سکتی. پھر نورانیت کے علائق ہیں، اس لیے وہ عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا سے اوپر بولیے نہیں جا سکتے. تو فرشتوں کے بھی کچھ علائق، فرشتوں کے بھی کچھ نورانیت کے علائق ہیں. وہ علائق نورانیت کے باعث نور کی انتہا پر تو کھڑے ہیں، مگر ورائے نور عالم لامکان میں نہیں جا سکتے. تو جب مصطفیٰ عالم لامکان میں چلے گئے تو اعلان ہو گیا مصطفیٰ کے سراپا کو دیکھو، جلوہ مصطفیٰ کو دیکھو، اس میرے سونے ساول کو دیکھو. بشریت کے علائق وہاں چھوڑ کے آ گیا، نورانیت کے علائق سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ کے آ گیا. اور جب آقا علیہ السلام عرش معلیٰ پر آ گئے تھے تو علائق بشریت سے کلیتاً پاک ہو گئے تھے. علائق ہے نا سبحان، پاک ہے وہ ذات، علائق بشریت سے پاک کر دیے گئے تھے، تبھی تو یہاں تک آئے. اور جب سدرۃ المنتہا چھوڑ کر عالم لامکان میں چلے گئے تو اللہ کی عزت کی قسم علائق نورانیت سے بھی پاک ہو گئے. تم تو نور و بشر پہ جھگڑتے رہتے، نہ تمہیں بشر کی خبر نہ نور کی خبر. کیا پتا کیا خبر، تم نور و بشر میں جھگڑتے رہتے ہو. ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے. وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے. جب لامکان پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکان میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. علائق بشریت کا لباس مسجد اقصی میں اتار دیا، علائق نورانیت کا لباس سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پر اتار دیا. ایک بار سبحان کا فیض وہاں ملا، دوسری بار سبحان کا فیض جہاں ملا. پاک ہے تو علائق بشریت سے، اور محبوب آج پاک ہے تو علائق نورانیت سے. میں تو پاک ہوں ہی ہوں،
میں تو وہ پاک ہوں جسے سمجھ کوئی نہیں سکتا، پر محبوب آج اس پاک نے تجھے بھی پاک بنا دیا۔ پہلے علائق بشریت سے پاک کیا، پھر علائق نورانیت سے پاک کیا، عالم لا مقام میں آ گئے، اور جب ثم دنا کی آواز آئی تو وہاں علائق بود تھا، اب دوری حجاب کے علائق تھے، علائق حجابات تھے، حجابات تھے نور کے۔ کیا حجابات تھے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، کیا حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن معرفت کے سمندروں میں غوطہ لگایا، معرفت کے سمندروں میں غوطہ لگایا تاکہ جانوں کہ حقیقت محمدی کیا ہے، کہ آقا علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا جب میں نے غوطہ لگایا فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَلْفُ حِجَابٍ مِّن نُور، جب میں غوطہ زن ہو گیا تو میں نے اپنے مقام کی انتہا اور حقیقت محمدی کی ابتدا، اس کے درمیان صرف جاننے کے لیے 1000 نور کے پردوں کو حائل پایا۔ تو نور کے بھی پردے ہوتے ہیں، صرف کپڑے کے پردے نہیں ہوتے، صرف اس گارے چونے مٹی اور اینٹ کے پردے نہیں ہوتے، یہ پردے ہمارے لیے ہیں جو بشری ہی بشری ہیں، جو نیرے بشری ہی بشری اور مادی ہی مادی ہیں، یہ پردے ہمارے لیے ہیں، اور جو ان پردوں سے نکل جاتے ہیں ان کے لیے پھر اور پردے ہیں، وہ نوری پردے ہیں، ان کے لیے نور کے پردے ہو جاتے ہیں، انہیں وہ پردے اٹھانے پڑتے ہیں انہیں۔ تو جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو وہاں تجلیات الہیہ کے پردے تھے، اور 70,000 پردے تھے۔ عرفاء نے مختلف باتیں کہیں، اگر عدد مختلف ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جس کو جتنی سمجھ آئی اس نے اتنا کچھ کہہ دیا۔ 70,000 حجابات نور تھے، اور وہ نور یہ نور نہ تھا، نور تجلیات الہیہ تھا، وہ نور تجلیات الہیہ کا نور تھا، وہ نور تھا جس کی ایک تجلی نے طور کو جلا دیا تھا، جس کی ایک تجلی کی جھلک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا، وہ نور جس کی ایک تجلی کی جھلک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر رسول کو بے ہوش کر دیا تھا، اس نور کے کم سے کم یا کم و بیش اللہ بہتر جانے 70,000 تجلیات الہیہ کے ان انوار کے پردے تھے، وہ بھی علائق تھے، وہ بھی۔ تو فرمایا محبوب اب ان علائق سے بھی گزر آ، جیسے پیچھے علائق بشریت چھوڑ آیا ہے، جیسے پیچھے علائق نورانیت چھوڑ آیا ہے، اب یہ حجابات کی علائق بھی چھوڑا، میرے مصطفیٰ سبحان کے فیض سے بڑھتے گئے، اور حجابات تجلیات کے سارے علائق، حجابات کے سارے علائق سے نکل کر پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، اتنا بڑے کی آواز آئی ثم دنا، مصطفیٰ اب تو مقام دنا پر آ گیا۔ مقام دنا پر آ گیا ہے، تو سارے علائق تجلیات کے، انوار کے، نورانیت کے، بشریت کے، ناسوتیت کے، ملکوتیت کے، جبروتیت کے، لاہوتیت کے علائق اب عالم لاہوت میں ہیں، اب وہ بھی گزر گیا، حجابات ختم ہوئے، عالم لاہوت گزر گیا، اب نہ ناسوت رہا، نہ ملکوت رہا، نہ جبروت رہا، نہ لاہوت رہا، اب ثم دنا پر پہنچے محبوب، اب تو مقام دنا پہ ہے، عرب قرب پر آ گیا ہے، بود کے علائق ختم ہوئے، بود کی وادیاں ختم ہوئی، دوری کے فاصلے ختم ہوئے، ثم دنا، اب تو قرب کے موڑ پر آ گیا ہے، گھر قریب ہے، اب گلی کے موڑ پر آ گیا ہے،
گلی کے بولیے نا، ہائے ہائے ہائے، اب گلی کے موڑ پر آ گیا ہے، سارا شہر عبور ہو گیا، فاصلے طے ہو گئے، سب منزلیں پیچھے رہ گئی۔ ثم دنا، اب یار کی گلی کے موڑ پر آ گیا ہے، اس موڑ کا نام مقام دنا ہے۔ مقام ہے تو فرمایا محبوب اب آگے آ، اب موڑ سے آگے گزرے تو جیسے میں مثال بلا تشبیہ و بلا مثال، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ و بلا مثال، سمجھانے کے لیے۔ تو فرمایا محبوب اب تو اس گلی جس کوچے یار کے لیے تو آیا تھا، جس کے لیے تجھے لے جایا گیا تھا، اب دنا کے موڑ پہ آ گیا ہے۔ محبوب اب کیا کروں؟ رک جا، اب گھر والا خود آتا ہے، آئے رک جا۔ فتدلّا، پھر یہ قریب ہوا، موڑ تک پہنچا، اور فتدلّا، پھر وہ قریب ہوا، وہ توڑ تک لے گئے، یہ موڑ تک پہنچا، وہ فتدلّا، وہ قریب آ گیا۔ فقاب قوسین، اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ دو ہے ساری بات تشبیہ سے بھی پاک اور مثال سے بھی پاک، سمجھانے کے لیے کی ہے، کیا؟ تاکہ ہمیں وہ اونچی بات ہماری سمجھ کے مطابق سمجھا رہا ہے، تاکہ ہم مثال سے سمجھ سکیں، ورنہ وہ کمانوں سے بھی پاک اور مثالوں سے بھی پاک۔ یہاں تک ذہن میں آ گئی نا؟ فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، وہاں کوئی تیر کمان تھوڑے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھایا۔ اور کمانوں کی بات کیوں کی؟ بڑی توجیہات ہیں، کیا؟ بڑی توجیہات ہیں، مگر اس میں سے ایک لیتا ہوں۔ دو کمانوں کی مثال یوں ہے، کمان، تیر تو آپ جانتے ہیں نا، اب کمان کی شکل کیجئے ذرا، بازو سے بتائیں کمان کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے کمان، ایسے ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے آدھا دائرہ ایسے ہی ہوتی ہے نا، بولیے، ایسے ہو گئی، ایک کمان ہوئی، یہ رخ کیا ہوا؟ ایک کمان۔ اللہ نے ایک کمان کہا نہیں، فرمایا دو کمانوں کا۔ اب ایک ادھر سے بھی آ کے ایسے کر لے، ہائے ہائے ہائے، قاب قوسین۔ عقیدہ بلا تشبیہ و بلا مثال رکھ، عقیدے میں تشبیہ اور مثال نہیں، وہ کمانوں اور تشبیہ و مثالوں سے پاک ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک تشبیہ کی زبان میں بات کی، تشبیہ و مثال کی زبان میں بات کی ہے، اور وہ خود اور وہ کیفیت اور وہ حالت اور مقام خود اس تشبیہ و مثال سے پاک۔ فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی، وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتدلّا جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب دونوں ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن، پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا۔ فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے۔ چھوڑ کے آگے گزرے، فتدلّا، اور کعبہ قوسین پہ پہنچے۔ فرمایا محبوب اب تدلّا کو چھوڑ دے، وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے، آ دو کمانوں کی طرح مل جائیں۔ جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا۔ اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے، مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال اب آپ پہنچ گئے۔ فرمایا محبوب
اب یہاں تک تو ایک بیان تھا، یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا۔ وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے۔ فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا۔ محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا آؤ دنا لوگوں، اس سے آگے تمہیں وما علینا الا البلاغ۔ راج کی رتیاں یہ تھی ایک راج دلارا، وط ہے جی ایک راج دلارا، وط ہے لولاک کا سہرا، سر سوہت وہ احمد پیارا، وط ہے جی وہ احمد پیارا۔ حوروں نے کہا بسم اللہ، حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ۔ محبوب ہمارا آوت ہے، محبوب ہمارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا، آوت ہے ایک راج دلارا، آوت ہے۔ جبریل امین یہ کہتے چلے، جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیوں تم میرے باغ جگے، اے عرشیوں تم میرے باغ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار ہمارا آوت ہے، سردار ہمارا آوت ہے، معراج کی رتیاں تم یہ تھی ایک راج دلارا، آوت ہے۔ لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہ تجھ ہی کو شہ تو سرا جانا،